اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے جناب امجد صابری صاحب، بات ہو رہی تھی درود و سلام کی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود اتنا اعلیٰ بلند ہے کہ شہد کی چند مکھیاں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اور الحمدللہ جو بات کہوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی اہل سنت والجماعت ان کا شاگرد ہوں، جو بات کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، کسی کو حوالہ دے گا انشاءاللہ حوالہ بھی دے دوں گا۔ مکھیاں شہد کی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب وہ جاتی ہے تو کڑوی چیزوں سے رس اٹھا کر لاتی ہے، میٹھے چیزوں سے رس اٹھا کر لاتی ہے، اور طرح طرح کا رس لا کر اس کو اکٹھا کرتی ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ شہد کو استعمال کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں شفا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا، ارے یہ تو بتاؤ کہ آپ کا یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ آپ تو کڑوا جوس بھی استعمال کرتی ہے، میٹھا بھی استعمال کرتی ہے، ترش بھی استعمال کرتی ہے۔ شہد کی مکھی میں سے ایک نے بتایا کہ ہمارا ایک سردار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے منہ میں رس لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمارا سردار ہمیں لین میں بٹھا دیتا ہے۔ ایک آتا ہے اس کو بھی بٹھا دیتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو بھی بٹھا دیتا ہے، تیسرا آتا ہے اس کو بھی بٹھا دیتا ہے۔ الغرض جتنے بھی آتے ہیں ان سب کو قطار میں کھڑا کر کے بٹھا کر ان کو کہتے ہیں کہ تو کس چیز کا رس لائی ہے؟ ایک کہتی ہے کہ میں نیمبو کا رس لائی ہوں، دوسری کہتی ہے میں سیب کا رس لائی ہوں، تیسری کہتی ہے میں مالٹے کا رس لائی ہوں، چوتھی کہتی ہے میں فلاں چیز کا رس لائی ہوں۔ کہاں ان رس کو اس چھتے میں ڈالنے سے پہلے میرے پاک پیغمبر پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد رس ڈالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد چھتے میں رس ڈالتی ہے، اس کے بعد وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ نماز تو معراج میں آئی، معراج میں نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ آج درود شریف پر اعتراض ہوتا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑھے اس پر بھی اعتراض، اور پڑھنے والوں پر زیادہ اعتراض۔ میرا ان سے مکالمہ مخاطبہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ درود شریف پر اعتراض کرنے والوں، اگر میں پاک پیغمبر پر درود شریف پڑھوں تجھے کیا تکلیف؟ یہ تو جانور بھی پڑھتا ہے، یہ تو پتھر بھی پڑھتا ہے، یہ تو شجر و قلم بھی پڑھتے ہیں، یہ تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ بڑی بات کی تو میرا رب محمد پر پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، یہ درود شریف کی فضیلت معراج شریف میں میرے پاک پیغمبر پر نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کی دو عمل تھے، یا نبی کے چہرے کا دیدار کرتے تھے یا مصطفیٰ پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اتنا سا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا عمل تھا۔ یہ نماز تو بعد میں فرض آئی، اب میں نعت شریف کی دعوت